صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رک جانا، یہ روکنا، یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا ہے۔ تو اس کی 4 اقسام سے اس کی تعریف متعین ہوگی جو شرعی تعریف ہے۔ ایک تو ہوتا ہے عبادات پر صبر، یعنی لگاتار انسان عبادات کرے، خاص طور پہ جو اللہ نے فرض، واجب، سنت موقدہ قرار دی ہیں ان کے اوپر استقامت حاصل کرے۔ تو نفس عمومی طور پر استقامت کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ عبادات سے بھاگنا چاہتا ہے، تو اس کو روکنا، عبادات پر استقامت دلوانا، یہ عبادات پر صبر کہلاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے گناہوں سے پرہیز پر صبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس چاہتا ہے میں گناہ کروں، میں خلاف شرع امور سے وقتی طور پہ عارضی لذت حاصل کروں، چاہے میری آخرت برباد ہو جائے۔ اب ہمیں اس کو روکنا ہوتا ہے کہ نہیں، تم گناہ نہیں کرو گے۔ تو یہ گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ گناہوں پر صبر کہلاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی آزمائشوں پہ صبر۔ کوئی ہمیں گالی بک دیتا ہے، کوئی ہمیں مار دیتا ہے، کوئی ہمیں ہماری چیز چھین لیتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، مکھی مچھر چپڑ جاتے ہیں، بعض اوقات مسلسل تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مخلوق کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اس پر انسان شکوہ شکایت سے روکے، زبانی یا قلبی شکایت سے اپنے نفس کو روکے، اسی طرح انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روک لے، تو یہ مخلوق کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کہلاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر، یعنی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک تو وہی عبادات اس نے لازم کی، یہ ہم نے ایک مخصوص قسم بنا لی، ورنہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے یہ گناہ نہیں کرنے ہیں، اپنے حبیب کے ذریعے اس نے بتا دیا، خود اس نے قرآن میں بیان فرمایا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کچھ آزمائشیں اس سے ہٹ کر بھی ہوتی ہیں۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کرتا ہے جس میں غربت شروع سے ہم دیکھتے ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے، ہماری جائز خواہشات تک پوری نہیں ہو پاتی۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم ہی حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، یا کرتے ہیں تو عام اسکولوں میں کرتے ہیں، وہ بڑے اسکولوں میں نہیں جا سکتے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہائر اسٹڈی کے لیے باہر نہیں جا سکتے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہیں، خصوصاً جو ہماری بچیاں ہیں، بعض اوقات سسرال ایسا مل جاتا ہے کہ ساس انتہائی خطرناک، نندیں اس سے خطرناک، اور شوہر سب سے خطرناک۔ اب 3 خطرناک قوموں سے ٹکرانا اس کے لیے ایک بڑی آزمائش۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، اگرچہ اس میں مخلوق بھی آزمائش بن رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ازلی فیصلے فرمائے ہوتے ہیں کہ کس نے کس کی کس سے شادی ہوگی اور کیا معاملات ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہماری قدرت و اختیار کے بغیر ہم پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اب اس پر صبر کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، حتیٰ کہ دل میں بھی شکوہ بیدار نہ ہو، بالکل اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اپنے آپ کو روک لیں، اپنی زبان کو، اپنے قلب کو بغاوت سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ شکوہ شکایت کرنے سے۔ جیسے بعض جب لوز ہو جاتے ہیں بعض لوگ، تو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا ہم ہی رہ گئے مصیبت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ تجھے اور کوئی نظر نہیں آتا؟ کیا تو ہمیں بھول گیا ہے؟ معاذ اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ اور بعض کہتے ہیں یہ تیرا کیسا ظلم ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے صبر بہت ضروری ہوا، اور بے صبری پہ قابو پانا انتہائی ضروری۔ اب صبر سے ہی بے صبری ہم سمجھ سکتے ہیں، جو عبادات پہ استقامت حاصل نہ کرے اسے عبادات کے معاملے میں بے صبری حاصل ہے۔ جو گناہوں سے پرہیز پر صبر نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے وہ گناہوں کے معاملے میں بے صبر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ کلمات شکوہ و شکایت نکالے، بغاوت والے عمل کرے، دل میں شکوے کو جگہ دے، وہ اس کا مطلب ہے ان آزمائشوں پر بے صبری کا اظہار کر رہا ہے، اور یہی مخلوق کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک نچلا درجہ ہوتا ہے صبر کا۔ اس سے ایک اپر لیول بھی ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اتنا ریاضت ایسی کر لینا۔ ایک ہوتا ہے دیکھیں وقتی طور پہ ایک دم شکوہ آیا، آپ نے اس کو دبا لیا کہ نہیں کرنا نہیں ہے بھائی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بے صبری ہو جائے گی، میں کافر بھی ہو سکتا ہوں۔ اور ایک ایسا درجہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خیال تک نہیں آتا، کیونکہ شیطان اس کو اس لیے پھر یہ خیال نہیں ڈالتا کہ اس پر بھی اس کو ثواب مل جائے گا، یہ اس پہ صبر کر کے اور مستعد ہو جائے گا، اور اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھے گا، اور اللہ کی فرما برداری کرے گا کہ میرے رب کی طرف سے آزمائش آئی ہے، ایک تحفہ ہے، میں اور صبر کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے
کہ جب 2-3 دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی آزمائش نہ آتی تو آپ کہتے کہ گھبرا جاتے اور فرماتے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شاید میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ پریشانی نہیں آ رہی۔ ایک اس سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ صبر بھی کرے گا انسان، اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا، بلکہ اظہار خوشی کرے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بنایا ہے تبھی تو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی نیک عمل، کسی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہو اور آخرت میں نہ دے۔ یہ کون اونچا درجہ ہوتا ہے؟